السلام علیکم۔ آج ہم بیہیویئر پہ بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے کا اخلاق، ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمیں اس کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، اور انہی کی سیرت سے ہم کچھ اخلاق کے پہلو بھی لیں گے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں رہا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے۔ کفار ان کے اخلاق سے اتنے متاثر تھے کہ وہ انہیں جادوگر کہا کرتے تھے۔ اسی دور میں ایک بڑھیا بزرگ خاتون مکہ میں رہتی تھی جو یہ سب کچھ سنتی تھی۔ بڑھیا اپنے مذہب، اپنے بتوں سے مذہبی لگاؤ رکھتی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنا دین چھوڑے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کو چھوڑے گی، کیونکہ مکہ کے لوگ اسے کہا کرتے تھے کہ اس شہر میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے کوئی بھی ملتا ہے تو وہ ان کے دین کا ہو جاتا ہے۔ تو بڑھیا نے مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اپنا سارا سامان باندھا، گھر سے باہر نکلی۔ دروازے پر ایک خوش عقل نوجوان کو پایا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بڑھیا کا سامان دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھی خاتون کو کہا کہ آپ کا سامان میں اٹھا کے جو آپ کی منزل ہے، جہاں تک آپ جانا چاہتی ہیں، میں وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑھیا کا سارا سامان اٹھا لیا اور مکہ سے باہر جانے والے راستے پر چل پڑے۔ مکہ سے کچھ دور شہر سے باہر نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے دریافت کیا کہ مکہ سے جانے کا سبب کیا ہے؟ تو بوڑھی خاتون نے جواباً کہا کہ میں ہندو ہوں، بتوں کی پوجا کرتی ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ مکہ میں ایک جادوگر آیا ہے، جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کے دین کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے مذہب کو بچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ لیکن اے نوجوان، تم اپنا نام بتا دو جس وجہ سے مکہ چھوڑ رہی ہوں، لیکن میں لوگوں کو وہاں یہ بھی بتایا کروں گی کہ اس مکہ میں ایک نوجوان بھی ہے جو ہر ایک کسی کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ بات سننے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ اے خاتون، وہ جادوگر میں ہی ہوں۔ بڑھیا حیران ہو کر بولی کہ آپ محمد ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی، نام میرا ہی محمد ہے۔ تو اس پر بوڑھی خاتون نے کہا اگر آپ محمد ہیں تو آپ کا جادو مجھ پہ چل گیا ہے، اور مجھے اسلام کی تبلیغ دیں اور مجھے مسلمان کر دیں۔ اور اس پر وہ بوڑھی خاتون مسلمان ہو گئی۔ اس واقعے سے سوچنے پہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کیسے رکھنے ہیں، یا ہم خود اس چیز کا موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہم کدھر ہیں اور ہمارے اخلاق کیسے ہیں۔ ہم کسی سے اچھی طرح بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کسی کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمیں اس واقعہ سے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں ہم، کیونکہ دین اخلاق سے پھیلا ہے۔ جنگ سے اتنا دین نہیں پھیلا جتنا ایک مسلمان کے اخلاق سے پھیلتا ہے۔ اپنے اخلاق اتنے اچھے کر لیجئے
کہ اسلام کو کسی جنگ کی ضرورت نہ پڑے، لوگ مسلمان کے نام پر اسلام قبول کریں، اور یہی بات آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ جتنا ہو سکے اپنے اخلاق کو بہتر کریں، سب سے اچھے سے بات کریں، کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بڑوں کی عزت کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، یہی اخلاق ہیں۔ اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ جزاک اللہ۔